عوام ہو جائیں ہوشیار، مہنگائی کا طوفان پھر سے آنے کو تیار۔ ڈالر کی لمبی اڑان، ڈالر کی قیمت میں بڑا اضافہ۔ ایک ہی دن میں ڈالر کی قیمت میں 24.54 کا ریکارڈ اضافہ۔ اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ نئی قیمت 255 روپے ہو گئی۔ ملک کے بیرونی قرضے 3000 ارب روپے بڑھ گئے۔ ڈالر کے بعد سونے کی بھی اونچی اڑان، 24 گھنٹوں میں سونے کی قیمت میں 8000 روپے کا اضافہ۔ 24 کیرات سونا 1,98,000 روپے فی تولہ ہو گیا۔ 22 کیرات سونا 1,81,500 روپے فی تولہ ہو گیا۔ سونے کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے شہریوں کو ساتھ ساتھ دکاندار بھی پریشان۔ ڈالر اور خام تیل کی قیمت میں اضافے کے آفٹر شاک شروع۔ موٹر سائیکلوں کی قیمت میں بھی اضافہ۔ سزوکی موٹر سائیکلوں کی قیمتوں میں 20 سے 25,000 روپے کا اضافہ۔ سزوکی GD 100S کی قیمت 2,64,000 روپے مقرر۔ سزوکی GS 150 cc 2,86,000۔ سزوکی GSX 125 کی قیمت 3,84,000۔ سزوکی GR 150 cc 4,10,000 روپے کی ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وزیر حکومت صوبہ پنجاب میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا۔ پنجاب کی نگران کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر بلیغ الرحمان نے حلف لیا۔ ڈاکٹر جاوید اکرم، امیر وینس، نسیم صادق کابینہ کا حصہ بن گئے۔ SM تنویر، بلال افضل، ابراہیم مراد، تمکینت کریم، انیک ناجی شامل۔ ڈاکٹر جمال ناصر، منصور قادر، وہاب ریاض، سید اصفر علی ناصر، عامر میر کابینہ کا حصہ ہیں۔ سابقہ دور حکومت میں بیوروکریسی کی تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ رک گیا۔ وفاقی حکومت نے 100% سیکریٹریٹ الاؤنس دینے کے لیے پنجاب کو کوڈ جاری نہ کیا۔ افسران اور ملازمین کو 100% سیکریٹریٹ الاؤنس نہیں مل سکے گا۔ صوبہ بھر میں نئی بھرتیوں پر پابندی، نگران سیٹ اپ میں کوئی سرکاری بھرتی نہیں ہوگی۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے تمام سمریاں واپس کر دی۔ محکمہ خزانہ نے الیکشن کمیشن کے بین کے پیش نظر سمریاں واپس کی ہیں۔ انصاف آفٹرنون اسکول منصوبے کو 2 سال کی توسیع۔ 85 کروڑ کے فنڈز جاری کر دیے گئے۔ جاری فنڈز 2024 تک استعمال کیے جائیں گے۔ انصاف اسکولوں کے 10,000 اساتذہ 8 ماہ سے تنخواہوں سے محروم۔ تنخواہوں کی ادائیگیوں کے لیے اسکول ایجوکیشن نے اساتذہ کا ڈیٹا مانگ لیا۔ اسپیشل اسکولز کی تزئین و آرائش کے لیے بجٹ منظور۔ ملتان کے 3 اسکولز کے لیے 150 ملین کا بجٹ منظور کیا۔ قوت سماعت سے محروم بچوں کے اسکول کے لیے 70 ملین کا بجٹ منظور کیا۔ بلائنڈ سینٹر ملتان کے لیے 40 ملین کا بجٹ منظور کیا۔ محکمہ بلدیات پنجاب میں 1 ارب 8 کروڑ کی بے ضابطگیاں۔ ترقیاتی کاموں میں کروڑوں کی خود بٹ کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ مالی بے ضابطگیوں کے باعث قومی خزانے کو 24 کروڑ کا نقصان۔ محکمہ بلدیات کی جانب سے 39 کروڑ کی اضافی ادائیگیاں۔ فراڈ اور نان ریکوری کی مد میں 28 کروڑ مالیت کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پنجاب حکومت کو پیش۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے ہمیشہ پارلیمنٹ کی مضبوطی کی بات کی۔ سابق MP پیپلز پارٹی عثمان محمود کہتے ہیں محسن نقوی ایک بہترین انسان ہے۔ پنجاب کے لیے محسن نقوی کا انتخاب سب سے بہترین۔ وہ آئین اور قانون کی روشنی میں کام کریں گے۔ ضلعی صدر مسلم لیگ نون ملتان بلال بٹ، جنرل سیکرٹری اطہر ممتاز کی پریس کانفرنس۔ کہا سویڈن واقعے کی شدید
شدید الفاظ میں مزاحمت کرتے ہیں، حکومت پاکستان کو سویڈن سے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ۔ نگران وزیر اعلیٰ کی ہالینڈ میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر مذمت، یورپ میں اسلاموفوبیا کی بڑھتی لہر پر تشویش کا اظہار۔ ادھر جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی ریلیاں اور مظاہرے کیے گئے، مظاہرین نے افسوسناک واقعے کی بھرپور مذمت کی۔ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کا یونیفارم تبدیل کرنے کا فیصلہ، پنجاب پولیس کے ایگزیکٹو بورڈ میں پی ایچ پی کے یونیفارم کی تبدیلی کی منظوری دی گئی۔ پی ایچ پی ملازمین کی یونیفارم ضلعی پولیس کے پیٹرن کے مطابق ہوگا، بیجز پلاسٹک کی بجائے ایمبرائڈری ہوں گے، مراسلہ جاری۔ تحصیل چوک سرور شہید میں پہلا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمود حیات نے چارج سنبھال لیا، جوڈیشل کمپلیکس میں پہلے کیس کی سماعت بھی کی۔ ڈی پی او خانوار نئی مسجد میں متعدد ایس ایچ اوز کے تبادلے کر دیے، عامر سہیل بٹر ایس ایچ او تھانہ سٹی خانوار تعینات، اسرار احمد شینا کو ایس ایچ او تھانہ 12 میل تعینات کر دیا، شعبان گرائیا کو ایس ایچ او تھانہ صدر خانوار لگا دیا گیا۔ ڈاکٹرز کے روسٹر لاہور میں بنانے کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، شہباز شریف اسپتال ملتان میں پی ایم اے ملتان کی پریس کانفرنس، کہا ڈاکٹرز کی تنخواہوں سے کٹوتی توہین عدالت ہے، ہسپتالوں میں ادویات اور سہولیات کا فقدان ہے۔ محکمہ ہاؤسنگ پنجاب کا ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں بڑا فیصلہ، ڈپلومہ ہولڈرز اور بی ٹیک کو اہم پوسٹوں سے ہٹانے کے احکامات، بی ٹیک اور ڈپلومہ ہولڈر گریڈ 18 سمیت دیگر اسامیوں پر تعینات نہیں ہو سکتے، سیکرٹری ہاؤسنگ کے حکم پر باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری۔ چوک سرور شہید محکمہ ہائر ایجوکیشن میں درجہ چہارم کی غیر قانونی بھرتیاں، تحقیقات کے خوف سے سرکاری کالجز کی انتظامیہ نے بھرتیوں کے آرڈر واپس لے لیے، ذرائع کے مطابق گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین نے 7 بھرتیوں کے آرڈر واپس لیے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے میڈیکل طلباء اور طالبات کے لیے بڑی خوشخبری، جی کیٹ کا امتحان پہلی دفعہ ملتان میں کرانے کا فیصلہ، نوٹیفیکیشن جاری۔ ترکی کا احسن اقدام، پاکستانی طلباء اور اساتذہ کے لیے 5000 اسکالرشپس کا اعلان، بی ایس ماسٹر ایم فل اور پی ایچ ڈی ہولڈر اسکالرشپس کے لیے اہل، خواہش مند طلباء اور اساتذہ 20 فروری تک آن لائن درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں، متعلقہ مضمون پر ریسرچ پیپر جمع کرانا لازم قرار۔ وائس چانسلر یو اے ٹی ملتان پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران کی گورنر پنجاب سے ملاقات، وی سی نے گورنر کو یونیورسٹی کی پہلی کانویکیشن پر مدعو کیا اور عمارت کی تعمیر بارے بریفنگ دی، گورنر کی یونیورسٹی کے تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان خالد منظور، ڈپٹی کمشنر محمد انور بریار کا روہی کی خبر کا نوٹس، ڈی سی انور بریار کا ریسکیو سینٹر میں شہریوں کے لیے طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے احسن اقدام، ڈی سی انور بریار نے ریسکیو سینٹر میں اسٹاف گاڑیوں اور موٹر بائک کی تعداد بڑھا دی۔ ڈپٹی کمشنر لیا فرد حسین فاروق کا اہم اقدام، لیا میں 310 کنال پر مشتمل جم خانہ کا سنگ بنیاد رکھ دیا، جم خانہ کے سنگ بنیاد کے موقع پر تقریب کا انعقاد، ڈی پی او ناصر سیال، اے ڈی سی آر اشفاق سیال، اے ڈی سی جی قدوسہ ناز کی شرکت، ڈی پی او کا کہنا۔ ڈی پی او آفس سرگودا میں نئے فیسیلیٹیشن سینٹر کا افتتاح، آر پی او سرگودا اظہر اکرام نے نئے فیسیلیٹیشن سینٹر کا افتتاح کیا، کہا سینٹر میں شہریوں کو ٹریفک لائسنسنگ کی سہولیات دستیاب ہوں گی۔ خاتون ایس ایچ او تھانہ سٹی دنیا پور فوزیہ سحر کا مختلف بینکوں
اور تجارتی مراکز کا دورہ، سیکیورٹی گارڈ اور کیمروں کی ورکنگ کو چیک کیا، بینکنگ اور دکانداروں کو سیکیورٹی SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ خانے وال اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے محافظ اسکواڈ تشکیل، سٹی خانے وال، سٹی کبیر والا، جہانیہ سٹی میاں چنو اور عبدالحکیم سے محافظ اسکواڈ کا آغاز کر دیا گیا۔ DPO نے تربیت یافتہ محافظ اسکواڈ کے جوانوں کو ڈیوٹی بارے بریفنگ دی۔ جامپور بھرتی ہونے والے نئے پٹواریوں کا 1 سال مکمل، اسسٹنٹ کمشنر ذوالفقار علی خان کا ٹیکنیکل سینٹر بوائز کا دورہ، پٹواریوں کے آن لائن ٹیسٹ کا جائزہ لیا، سینٹر کے نگران شہریار اور ماسٹر شہاب الدین نے اسسٹنٹ کمشنر کو بریفنگ دی۔ ملتان میں انجمن تاجران چوک شہدا کی تقریب حلف برداری، مرکزی انجمن تاجران پاکستان نے 9 منتخب عہدیداران سے حلف لیا، رانا اویس علی انجمن تاجران چوک شہدا کے صدر منتخب۔ آج سے انٹر ڈویژن سپورٹس گیم کا آغاز لاہور میں ہوگا، بہاولپور ڈویژن سے 60 بوائز اور گرلز کھلاڑیوں کا دستہ لاہور روانہ۔ بہاولپور موسم کی شدت کے باعث انٹر کالجز گیمز ملتوی، ڈسٹرکٹ لیول گیمز اب 13 فروری، انٹر ڈسٹرکٹ 21 فروری کو منعقد ہوگی، انٹر ڈویژن اور پروفیشنل لیول گیمز 6 مارچ سے شروع ہوں گی۔ 18ویں چولستان جیپ ڈیزرٹ ریلی کے لیے ٹریک تیاری کا کام مکمل، گاڑیوں کی پریپیئرڈ کیٹیگری کے لیے ٹریک 460 کلومیٹر طویل ہوگا، ریس ضلع بہاول نگر اور بہاولپور کے صحرا میں ہوگی۔ اور نمز ملتان کیمپس میں انٹر کالجز کوئز اینڈ تقریری مقابلے، 5 مختلف کالجز کے طلباء و طالبات کے مقابلوں میں شرکت، ورلڈ جیوگرافی پر کوئز، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریر ہوئی، تقریر اور کوئز مقابلوں میں پوزیشن لینے والوں کو سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔